بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ عالمی مجلس مفتیان اکرام کے زیر اہتمام جو عالمی آن لائن تخصص فی الافتاء ہو رہا ہے، اس میں جو ہمارا ہفتہ وار لیکچر ہوتا ہے، تو اس کے اندر آج ہمارا جو ٹاپک ہے اس پہ ہم بات کریں گے مختلف موضوعات پر تحقیق کرنے کا طریقہ کار۔ اس کے اندر ہم تمام طلبہ اکرام کو، طالبات کو جو ہے وہ مختلف موضوعات دیں گے اور اس پہ تحقیق کرنے کا طریقہ کار بتلائیں گے۔ میں نے کافی دفعہ یہ بات ذکر کی ہے پہلے بھی کہ جب بھی کسی موضوع سے متعلق تحقیق کرنی ہو تو اس موضوع کی تصنیفات، تالیفات کو دیکھنا ہوتا ہے، اور اس موضوع سے متعلقہ جتنے افراد ہوتے ہیں انہوں نے جو تحقیق و تصنیف و تالیف کا اور تحقیق کا کام کیا ہوتا ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح چاہے وہ ویڈیو کی صورت میں ہو، آڈیو کی صورت میں ہو، تصنیف و تالیف کی صورت میں ہو، یا کسی بھی صورت میں ہو، جہاں سے بھی ملے، اس میں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ جس موضوع سے متعلق جس ٹاپک سے متعلق ہم تحقیق کرنا چاہتے ہیں، آیا کہ اس موضوع کی اس وقت موجودہ دور میں ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو جس موضوع سے متعلق ہم نے تحقیق کرنی ہو، تو جیسے میں نے پہلے بھی بارہا بتلایا ہے، اس موضوع سے متعلقہ افراد سے اس سے متعلق استفادہ کر کے، تحقیق کر کے، یہ شارٹ کٹ راستہ ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر جاتا ہے بندہ۔ پھر اس میں دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے۔ تیسری چیز جو ان دونوں چیزوں سے بھی ضروری ہے، اپنے استاد سے مشورہ کر لینا چاہیے کہ بھئی میں اس موضوع سے متعلق تحقیق کروں بھی یا نہ کروں۔ استاد سے مشورے کا یہ فائدہ ہوگا، ایک تو رہنمائی مل جائے گی، دوسرا اس میں استاد کی مرضی اور دعائیں بھی شامل ہو جائیں گی، اور تیسری چیز یہ ہوگی کہ اگر کوئی غلطی ہوگی تو جب استاد کو دکھائیں گے، جو استاد کے مشورے سے شروع کیا ہوگا کام، تو اس کی کریکشن بھی ہو سکے گی۔ چوتھی چیز جو کرنے کی ہے، اپنے مزاج کے مطابق انسان کو موضوع لینا چاہیے۔ فقہی مزاج ہے تو فقہی مزاج کے مطابق، منطقی مزاج ہے تو اس سے مطابق اپنا موضوع کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے۔ سائنسی مزاج ہے تو اس سے متعلق، تفسیر کا مزاج ہے تو قرآن و سنت سے تفسیر کے مزاج کے مطابق کوئی قرآن پاک کی تفاسیر کو اکٹھا کرنے کا، یا کوئی بھی ایسا ٹاپک لے لیں اس میں جو تفاسیر میں کام ہو رہا ہے، اپنے مزاج کے مطابق ٹاپک لیں گے نا، کام تھوڑے وقت میں زیادہ ہو جائے گا۔ اگلی پانچویں بات جو کرنے اور سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو اخلاص نصیب فرمائے، اپنے موضوع کو یا اپنے موضوع پہ کی ہوئی تحقیقات کو حرف آخر نہ سمجھیں۔ یہ بات تو ہماری رگ رگ میں آ جانی چاہیے، آپ تخصص کے طالب علم اور طالبات ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے۔ ہاں جی، جب آپ اپنے موضوع کی تحقیقات کو حرف آخر نہیں سمجھیں گے، کوئی غلطی نکل آئے تو اس پہ اپنے قول سے رجوع کریں گے، اپنی تحقیق سے رجوع کریں گے،
تو اس میں کوئی آر یا کوئی اس میں عیب نہیں ہے. ہاں جی، یہ اچھی صفت ہے اور اچھی چیز ہے. حرف آخر نہ سمجھیں. اور ساتویں چیز ایک اور یاد رکھیں، اپنے موت اپنے متعلقہ موضوع جس پہ آپ نے تحقیق کرنی ہے، ہر طرح کے لوگوں نے اس پہ کام کیا ہوتا ہے، ہر طرح کے مزاج کے لوگوں نے. آپ نے معتدل مزاج لوگوں کی تحقیقات کو لینا ہے، جن لوگوں نے بڑے اعتدال کے ساتھ میانہ روی کے ساتھ کام کیا ہوگا، انہی کے اس موضوع کو لے کے اس کے اوپر کام کرنا ہوگا. اور اگر کوئی ایسا معتدل مزاج نہیں تو وہ کام ہی چھوڑ دیں. ہم، فتوی بازی نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی، اگلی بات، آپ کے موضوع کی تحقیقات سے کوئی ایگری نہیں کرتا، اتفاق نہیں کرتا، تو اس سے بجائے لڑائی جھگڑے کرنے کے دلائل کی جنگ لڑنی ہے. دلائل کمزور ہیں یا اس کے اتفاق نہ کرنے کی وجوہات کو جانچ کے اس پہ کام کریں. اس سے اگلی بات کہ ہمارے موضوع پہ جس پہ ہم نے تحقیق کی ہے ہر ایک کا متفق ہونا بھی ضروری نہیں ہے. ذرا کھلا دماغ رکھنا ہے، اور نہ ہی ہر ایک کو متفق کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ ہم اپنی زندگی کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اگر آپ نے یہ چیزیں لکھ لی، ساری زندگی کام آئیں گی انشاءاللہ تعالی. تو عزیز طلبہ اکرام و طالبات، یہ طریقہ کار ہے کسی بھی موضوع سے متعلق تحقیق و، ہاں، تخریج کا، تحقیق کا، اس موضوع سے متعلق معلومات حاصل کرنے کا. اس سے اگلی بات، جو تحقیق کریں اس کو اپنی طرف منسوب نہ کریں کہ میں نے تحقیق کی، نہیں. جہاں سے تحقیق کی ہے اس کا ریفرنس دیں کہ میں نے فلاں کتاب سے دیکھا ہے، فلاں کتاب سے دیکھا ہے، فلاں کتاب. اس کو یاد رکھیے، چیٹنگ نہیں کہتے، یہ کوئی نقل مارنا نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں تحقیق کے مراجع. اپنی طرف سے تحقیق کریں گے تو نئی شے گڑھ کے رکھ دیں گے جس کا کوئی قرآن و سنوں سے بھی تعلق ہوگا کہ نہیں ہوگا، کوئی نیا فتنہ کھڑا نہ کر دیں. اپنے اکابر کی ہوئی کاموں کو چمکانا اور ان کو آگے لے کے آنا، یہی کامیابی ہے. اور اللہ والوں نے جو کام کر دیا ہے، ہر موضوع پہ کام ہو گیا. ہاں، جس موضوع پہ آپ کو کام نہ ملے اس پہ ایک اچھے طریقے سے کام کریں محنت کر کے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ خود کام کر رہے ہیں بڑی محنت کے ساتھ، تو اعتدال کا اور تقاضا تو یہ، انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ آپ اس میں بول سکتے ہیں بھائی اس موضوع پہ پہلے کام نہیں ہوا تھا، میں نے اپنے اساتذہ کی مشاورت سے الحمدللہ اس موضوع پہ کام کیا ہے. ایسے بھی ممکن ہے، اور اب آپ متخصص ہیں، وہ کرنے کی اجازت بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتلا دی ہیں. تو اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کسی بھی چیز میں آپ کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہ آئے. پھر اپنے اس کام کو مربوط اور منظم کر کے جو تحقیق کی ہے اپنے پاس محفوظ رکھیں. ایک اور بات ہے اس سے اگلی جو کرنے کی ہے اور بڑے کام کی ہے، ایک ہی استاذ کو چیک کروانے کے بعد اپنی تحقیق پہ مطمئن ہو کے اور اکتفا کر کے بیٹھ نہ جائیں، بلکہ مختلف المزاج اساتذہ کو چیک کروا کے مختلف اساتذہ کو چیک کروائیں. اس سے آپ ایک بڑے عالمی محقق بن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک وقت آئے گا لکیر کے فقیر نہ ہو. ایک ہی استاد کو چیک کروا کے بیٹھ گئے ہیں بس. اگلی بات، جب انسان تحقیق کرے تو انسان کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے، نہ کہ اپنی ذہانت کی طرف، نہ کہ اپنے علم و فہم کی طرف، نہ ہی اپنے مراجعے کی طرف. یہ ساری درجہ ثانی کی چیزیں ہیں. اول درجہ کی چیز اللہ تعالی رجوع اللہ ہے. سادے لفظوں میں اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوگا، رجوع ہوگا. ہاں، ماں باپ کی دعائیں ہوں گی، اساتذہ کی دعائیں ہوں گی، تو آپ کا وہ کام تا قیامت چلے گا انشاءاللہ تعالی. اخلاص اسے کہتے ہیں سادے لفظوں میں. کسی بھی کام پہ تحقیق کریں پھر اس پہ بڑھ کے نہ مارتے پھریں، یہ اللہ کے فضل سے، اعظم من فضل ربی، یہ رب کے فضل سے ہوتا ہے سارا کچھ. ہاں، اور اس سے اگلی بات،
تحقیق کرتے ہوئے اپنے الفاظ میں، اپنے قلم میں کسی دوسرے محقق کو ڈیگریڈ نہ کریں۔ ہم، جب دوسرے محققین کی نفی کریں گے، کہ دوسرے مصنفین کی نفی کریں گے یا ان کو ڈیگریڈ کریں گے، یہ خسارے میں چلے جائیں گے، اس سے کبر پیدا ہوتا ہے۔ الفاظ کا چناؤ متکبرانہ نہیں ہونا چاہیے، معتدل الفاظ کے ساتھ تحقیق ہوتی ہے۔ اگر اس کے لیے کچھ کرنا ہے تو ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، میں اکثر بتلاتا ہوں، وہ پڑھ لیں، ساری زندگی بن جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ شیخ الحدیث، اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص سے نصیب فرمائے، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے فضائل اعمال ترتیب دی ہے، ان کی کتاب ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے، علاج الکبر، وہ پڑھ لیں۔ ایسے دماغ کی صفائی ہوگی اور نفس کی صفائی ہوگی نا، اگر توجہ کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیا نا، ساری زندگی کام آئے گا پڑھا ہوا۔ اور بہتر یہ ہر سال پڑھ لیا کریں ایک دفعہ، مزہ آ جاتا ہے۔ علاج الکبر یہ پڑھیں، بندے کی نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے اس سے بہت زیادہ، بہت زیادہ اصلاح ہو جاتی ہے۔ اس سے اگلی بات، اپنے کیے ہوئے موضوع پہ تحقیق کو حرف آخر نہ سمجھیں کہ بس اس موضوع پہ اور تحقیق نہیں ہو سکتی۔ ہاں بھائی، یہ سمندر ہے علم، بہت ساری تحقیقات ہو سکتی ہیں۔ اپنے ذہن کو وسیع وسیع رکھیں۔ اس سے اگلی بات، اگر آپ کے کیے ہوئے کام کی اس موضوع پہ تحقیق سے اوپر، اس سے اچھی، اس سے اوپر کوئی تحقیق کر کے لے آیا، آپ کی تحقیق شدہ کام پہ کوئی اور بندہ یا بندی اس سے اچھی اور اس سے اعلیٰ محنت کر کے تحقیق کر کے لے آیا، تو آپ میں اتنا مادہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کی تحقیق کو قبول کریں۔ اس کی تحقیق کو کیا کریں؟ قبول کریں، اور اس کی تصدیق کریں کہ واقعی یار یہ کام اچھا کیا آپ نے مجھ سے۔ ہاں جی، اس سے اپنے کام میں رونق آ جائے گی، قبولیت آ جائے گی انشاءاللہ۔ یہ کچھ چیزیں بتلائی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ذہن میں ڈالی ہے، تو کوشش کرتے رہنا چاہیے انسان کو، کسی نہ کسی موضوع پہ ایک مفتی اور مفتیہ کو تحقیق کر کے بات کرنی چاہیے۔ تو اب میں ساری چیزوں کے سارے طلباء کو عناوین دیں گے، ہم طالبات کو بھی عناوین دیں گے آپ کے گروپوں میں، ہر ایک کو عنوان ملے گا، اس کے اوپر آپ نے کم از کم 10 صفحات کی جو ہے ایک اسائنمنٹ تیار کرنی ہے، اس تحقیق سے متعلقہ، اس موضوع سے متعلقہ ہر ایک کو میں الگ الگ موضوع دوں گا۔ اب موضوع مثال کے طور پہ میں بتلا دیتا ہوں، اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکوں میں فرق۔ اسلامک بینکوں اور کنونشنل بینکوں میں فرق۔ نمبر ایک، یہ موضوعات بتلا رہا ہوں جن پہ تحقیق کرنی ہے۔ ہاں جی، ویسے تو بہت سارے موضوعات ہیں، بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں چند ایک بتلا دیتا ہوں، تو اس پہ آپ کام کر کے تحقیق کر کے لے آئیے گا۔ تو باقی جو موضوعات ہیں وہ ہم آپ کو کلاس میں بتلا دیں گے بھی، جن کو کوئی موضوع نہ ملے وہ موضوع لے لیں۔ ڈیجیٹل کرنسی کا تحقیقی جائزہ، شیئر ہولڈر کی شرائط و ضوابط، یا ایسے کہہ لیں شیئر ہولڈر کا کی تحقیقات، یا اس کو ایسے کہہ لیں اس کا شرعی جائزہ، شیئر ہولڈر کا شرعی جائزہ، اسٹاک ایکسچینج پر مفصل تحقیق، انسانی اعضاء کی پیوند کاریاں، اور اسی طریقے سے آپ یہ کہہ لیں چاروں ائمہ اربع کی جو فقہ ہیں ان کا تحقیق کی جائے، ان پہ تحقیق کی جائے اور ان میں فرق۔ باقی بہت سارے عنوان ہیں،
تولید کے حوالے سے، کسی بھی یہ جو آرٹیفیشیل چیزیں چلی ہوئی ہیں آج کل عورتوں کے لیے، بہت سارے موضوع، تو ہر ایک موضوع کو، ایک ایک موضوع کو ہم لے کے انشاءاللہ ان پہ تحقیق کریں گے، تاکہ طلباء میں تخصص میں ہی تعلیمی اور تحقیقی ذوق پیدا ہو جائے۔ اس لیے ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے لیے ٹائم ہے 1 ہفتہ۔ اگلے سوموار کو جب لیکچر ہوگا تو یہ آپ کی ساری تحقیقات چیک ہوں گی۔ جن طلباء نے نہیں لکھی ہوگی یا نہیں کوئی تحقیق کی ہوگی تو اس کے خاص طور پہ اس کا خیال رکھا جائے گا۔ ہاں جی، اس پہ سزا بھی ہو سکتی ہے۔ جو کچھ کہا سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم سال کے آخر تک مختلف موضوعات پہ انشاءاللہ تحقیقات ہی کروائیں گے، آپ سب سے کام کروائیں گے، پھر اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اب سوال جواب کا سیشن رکھتے ہیں۔